امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیا لیکوریا میں نماز اور روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ جی تو ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا لیکوریا میں نماز اور روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، لیکوریا ایک ایسا مرض ہے جو اکثر خواتین کو ہوتا ہے اور اس کی کچھ مختلف علامات ہو سکتی ہیں، جیسے کچھ خواتین کو جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، ایک سفید سا پانی ہے جو آپ کی خاص اعضاء سے آپ کے خارج ہوتا ہے، اور کچھ عورتوں کو جو ہے یہ بیماری کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی لگاتار ہی ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا جس میں ان کو یہ لیکوریا نہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک بیماری ہے۔ تو نماز اور روزے کا جہاں تک تعلق ہے اس چیز کے ساتھ، تو وہ بھی دو الگ الگ اس کے لیے شرائط بن جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کو بہت کم لیکوریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی مخصوص وقت ہے، کچھ وقت کے بعد جا کے ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے پڑھتے وقت، نماز پڑھنے کے لیے اس وقت اس لیکوریا جب اگر ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھیں، جب ہو جائے تو اس کے بعد اپنی اس جگہ کو صاف کریں، دھوئیں، پاک صاف ہو، اس کے بعد وضو کریں، بہتر ہے غسل کر لیں، لیکن غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہو جاتا، آپ وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ نماز روزہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو یہ بیماری کی صورت میں لاحق ہو گیا ہے، لیکوریا جو ہے وہ ہر وقت آ رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں لیکوریا نہ آ رہا ہو یا آپ کا مادہ خارج نہ ہو رہا ہو، آپ کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھ سکیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ آپ ایک دفعہ اس جگہ کو صاف کیجئے، پاک صاف ہو جائیے، وضو کیجئے، کپڑے تبدیل کیجئے، نماز کے لیے وضو کیجئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد جب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہو جاتی، اس ٹائم تک اگر آپ کو بیچ میں لیکوریا ہو بھی رہا ہے تو آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں اس ایک وضو کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے کہ عام طور پر ہم ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر آپ کو لگاتار لیکوریا ہو رہا ہے تو آپ ایک وضو کے اندر صرف ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اگلی نماز کے لیے نیا وضو کریں گے۔ تو اگر یہ آپ کو بیماری کی صورت میں لاحق ہو چکا ہے، یعنی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، اس قدر آپ کو ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ آپ پہلے وضو کیجئے، پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد نماز شروع کیجئے، اس کے بعد نماز کے ختم ہونے تک اگر آپ کو ہو بھی رہا ہے تو آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں اور اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کیجئے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ذرا کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔